دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا۔ دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا۔ بس تم میری آواز سے آواز ملا دو، پھر دیکھنا اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ بس تم میری آواز سے آواز ملا دو، پھر دیکھنا اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ آج کے اس مشاعرے کے صدر محترم عالی جناب ذاکر حسین صاحب ایم ایل اے نو، جو ڈائریکٹر ہیں یاسین میو ڈگری کالج، اور اسی کے گراؤنڈ میں آج کا یہ مشاعرہ منعقد۔ مہمانات محترم منی رام صاحب چودھری بدر الدین صاحب، ڈاکٹر امتیاز خان صاحب، محترم نصیر احمد صاحب، محترم سویندر سنگھ صاحب، محترم اکبر خان صاحب، جناب طلحہ صاحب، میرے بھائی رمضان چودھری، محترم صدیق احمد صاحب، جناب شوکت صاحب، بھائی ارشد صاحب، اور آج کا یہ مشاعرہ میوات ایجوکیشنل سوشل ایویکنگ سوسائٹی کے زیر اہتمام ایکتا مہیلا وکاس سمیتی اور ماڈرن انجینئرز انفراٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے اس یاسین میو ڈگری کالج میں منعقد ہے۔ دوستو، مجھ سے قبل صدر ذی وقار نے آپ سے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور یوم تعلیم کے حوالے سے بھی کچھ اپنے کلمات سے ہمیں نوازا۔ اس سے قبل اس مشاعرے کے کنوینر محترم یحییٰ سیفی صاحب آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ بہت دیر سے آپ منتظر تھے کہ مشاعرہ کب شروع ہو۔ تمامی شعراء کرام، شاعرات، کویگر حضرات یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ یہاں سے آپ سیدھے شعراء سے آپ کا رابطہ ہوگا۔ تھوڑی سی گفتگو کر کے اس مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ یحییٰ بھائی نے بھی کہا کہ یہاں یوم تعلیم پر ہر سال کچھ نہ کچھ پروگرامز، کچھ اس طرح کی محافلیں منعقد ہوتی رہی ہیں، اور آج بھی اس سلسلے کو برقرار رکھا۔ آپ کی ادبی بستی نو میں یہ جو ادبی مشاعرہ، جس میں آج اردو سے جہاں شعراء کرام، شاعر یا شاعرات تشریف رکھتے ہیں، وہیں ہندی زبان کے سنرکشن کے لیے ہمارے کوی اور کویتریاں بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں۔ بات تعلیم کی ہو دوستو، تعلیم انسان کی ترقی کا بنیادی پہلو ہے۔ ایم ایل اے صاحب نے، میں توجہ چاہتا ہوں، ایم ایل اے صاحب نے فرمایا کہ تعلیم سے ہی جہالت دور ہوتی ہے، تعلیم سے ہی انسان کو حق و باطل میں فرق کرنے کا سلیقہ آتا ہے، تعلیم سے ہی انسان کو سچ اور جھوٹ کو پہچاننے کا شعور آتا ہے۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ تو دوستو، تعلیم سے ہی محبت کا ہمیں پیغام ملتا ہے، تعلیم سے ہی ہمیں اتحاد کا پیغام ملتا ہے، تعلیم سے ہی ہمیں سوہارد کا پیغام ملتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ مذہب اسلام وہ مذہب جس کی مقدس کتاب قرآن کا آغاز جس لفظ سے ہوا، یعنی کہ لفظ اقرا، وہ اس اقرا کے معنی ہوتے ہیں پڑھو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر آپ کو تعلیم کے لیے چین بھی جانا پڑے تو آپ گھبرائیں نہیں، تعلیم حاصل کریے، ایک روٹی کم کھا لیجئے مگر اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلائیے۔ کیونکہ ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، دامن بھی بچانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، دولت تو کمانا ہے یہ سب سوچ رہے ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا۔ دولت تو کمانا ہے یہ سب سوچ رہے ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا۔ تو دوستوں، اس مشاعرے کے جتنے منتظمین ہیں، اس مشاعرے کے صدر محترم، اس مشاعرے کے کنوینر محترم یحییٰ صاحب، ان تمام حضرات کے حوالے سے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جہاں آپ نے یوم تعلیم پر ایک ادبی محفل منعقد کی، وہیں سے آپ آج اس مشاعرے کو سننے کے بعد یہ عہد کریے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ضرور تعلیم سے آراستہ کریں گے۔
यहाँ मेरे अजीज दोस्त अरशद भाई, रमज़ान भाई और दीगर हजरात हैं जिनसे मेरी मुलाकातें इससे कबल हैं, उन्होंने बताया ये नूह जो बस्ती है बड़ी ऐतिहासिक बस्ती है, कौमी यकजहती का सबूत है। यहाँ वतन परस्ती यहाँ के जर्रे जर्रे में पाई जाती है। यहाँ का हिंदू और मुसलमान इस तरह से यकजा है जैसे गुलशन में दो फूल आपस में मिले हुए होते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जो इस मुशायरे के आगाज में मुझे आपसे गुफ्तगू करनी थी वो मैंने गुफ्तगू की, आपने भरपूर दुआओं से नवाजा। इसी तरह आप पूरी रात मेरे साथ इसी तरह से रब्त रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत खूबसूरत आज की ये महफिल आप लोग समाअत करेंगे। आइए हजरात, अब मैं चाहता हूँ कि इस मुशायरे का आगाज हो जाए और आगाज के लिए नाते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार के लिए एक दिल्ली से तशरीफ लाया नौजवान शायर, मुतरन्निम लबे लहजे का वो शायर जो आजकल हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशायरों में जिसकी शमूलियत है और बड़ी कामयाबी की जमानत वो उन मुशायरों में हो रहे हैं। मैं चाहता ये हूँ कि उनसे इस मुशायरे का, इस महफिल का आगाज किया जाए। सिर्फ एक शेर के साथ मैं जनाबे मंसूर दहलवी से दरख्वास्त करता हूँ कि अंजुम की जौ ना शम्सो कमर का ज़हूर था, अंजुम की जौ ना शम्सो कबर का ज़हूर था, अरे आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था, आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था। इस शेर के साथ मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब मंसूर दहलवी की तशरीफ लाएं और इस महफिल का आगाज नात शरीफ से फरमाएं। जनाब मंसूर दहलवी।